اب اس نشست کے آخری مقالہ نگار ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے تمام مقررین کے کہ انہوں نے وقت پہ اپنا مقالہ ختم کیا۔ اب بہت ظاہر ہے جو ہمارے اگلے مقالہ نگار ہیں وہ ہم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سبھی لوگ ان سے واقف ہیں۔ اور ایک بات بڑی خاص کہی جاتی ہے کہ علوم میں جن علوم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس میں کہا جاتا ہے علم الاحکام اور علم الابدان۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آنے والی جو شخصیت ہے وہ علم الاحکام میں بھی اور علم الابدان دونوں کی ماہر ہیں، دونوں کے حامل ہیں۔ ہمارے قدیم علماء میں بھی ایسے اسکالر گزرے ہیں جو شریعت کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں بھی ان کی بڑی شہرت رہی ہے۔ تو میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ رضی الاسلام ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ قرآن مجید کا طبی اعجاز، جو آپ کا علمی بیک گراؤنڈ ہے اسی پہلو سے آپ قرآن کے اعجاز پر گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میں قرآنیات کا بھی میں طالب علم ہوں اور میں نے طبی کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ذمہ داران کے مشورے سے میرے لیے یہ موضوع طے ہوا تھا۔ میں برادر عرفات ظفر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے تعین کے بعد بھی مجھ کو متعدد سہولیات فراہم کی۔ قرآن مجید کا طبی اعجاز، اس موضوع پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی 2 آیات بنیادی ہیں جو اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ایک آیت سورہ الذاریات کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ لیکن اس سے زیادہ جامع آیت ہے جو سورہ حامیم السجدہ کی ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ الذاریات کی آیت میں تو ایک کہا گیا ہے کہ انفس میں آیات ہیں، لیکن یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت میں تو یہ کہا گیا کہ ہم آئندہ بھی ان کو ایسی آیات دکھاتے رہیں گے، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، جس سے ان پر یہ واضح ہوگا کہ یہ قرآن ہی حق ہے۔ اعجاز کا مطلب، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں، اعجاز کا مطلب طبی یا سائنسی تشریح نہیں ہے۔ وضو کے بہت سے طبی فوائد ہیں، روزہ رکھنے کے طبی فوائد ہیں، نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے کے طبی فوائد ہیں۔ عام طور سے رمضان میں یا دوسرے موقعوں پہ ایسے مضامین کی باڑھ آ جاتی، وہ اعجاز نہیں ہے، بلکہ طبی اعجاز سے مراد یہ ہے کہ طب سے تعلق رکھنے والی ایسی باتیں جو قرآن سے معلوم ہوں، جو کہ 50 سال پہلے، 100 سال پہلے کوئی سائنسداں، کوئی طبیب ان باتوں کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ باتیں ان لوگوں نے بیان کی اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ بات تو قرآن میں بہت پہلے سے بیان کی جا چکی ہے، تو انہوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا، وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے یہ باتیں کچھ سال پہلے پوچھی جاتی تو میں ان کے جواب ہی نہ دے پاتا۔ اس تعلق سے ایک سائنسداں کی مثال میں پیش کروں گا۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر کیتھ مور۔ یہ ٹورنٹو یونیورسٹی میں اناٹمی کے یہ پروفیسر تھے۔ ان کی ایک کتاب شائع ہو گئی تھی، دا ڈیولپنگ ہیومن، یہ اناٹمی پر کتاب ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر عبد المجید الزندانی، جنہوں نے کہ قرآن کے سائنسی اعجاز پر خاصا کام کیا ہے، انہوں نے انسانی تخلیق کے بارے میں 80 سوالات لکھ کر بھیجے اور ان سے خواہش کی کہ آپ میڈیکل سائنس کی روشنی میں ان کے آپ جوابات دیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے ان کے جوابات دیے تو پھر ان سے ایک کہا گیا کہ آپ نے جو یہ جوابات دیے ہیں وہ یہ بالکل وہی باتیں قرآن آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تو ڈاکٹر مور نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اگر یہ سوالات 30 سال پہلے مجھ سے پوچھے جاتے تو میں ان میں سے 50% سوالات کے جوابات دینے پر قادر نہیں تھا۔ اور خود ڈاکٹر کیتھ مور اس سے اتنا وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اجازت دی کہ میری اناٹمی کی کتاب میں یہ ایڈیشنز کیے جائیں،
چنانچہ بعد میں جب کتاب شائع ہوئی دا ڈیولپنگ ہیومن ود اسلامک ایڈیشنز یا ود قرآنک ایڈیشنز، اور انہوں نے جا بجا یہ قرآن کی وہ آیتیں اپنے اس اناٹمی والی کتاب میں شامل کی جن سے کہ قرآن کے سائنسی طبی اعجاز کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے اپنے مقالے میں 6 7 8 مثالیں پیش کی ہیں، حالانکہ وہ بھی کافی نہیں ہیں، اور بھی قرآن میں اور بھی اس تعلق سے مثالیں ملتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے صرف 3 مثالیں پیش کرتا ہوں وہ قرآن سے، جن سے کہ طبی اعجاز واضح ہوتا ہے۔ ایک تو سورہ الدہر کی آیت ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ قرآن صرف نطفے کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ نطفۃ امشاج کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ نطفہ جو آمیزہ ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن نے صرف نطفہ کا لفظ استعمال اگرچہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر نطفہ ہی لفظ آیا ہے، جو قرآن نے جو تخلیق انسانی کے مراحل بیان کیے ہیں اس میں نطفہ، علقہ، مضغہ استعمال کیا ہے، لیکن سورہ الدہر کی آیت میں اس نے نطفۃ امشاج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سائنس کچھ دنوں پہلے تک یہ سمجھتی تھی کہ صرف نطفہ، مرد کے نطفے سے جس کو اسپرم کہتے ہیں، یا عورت سے جو پانی نکلتا ہے جس کو کہ اووم کہتے ہیں، اس میں جو بیضہ ہوتا ہے، صرف اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن یہ قرآن نے جو نطفۃ امشاج کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نطفہ آمیزہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیزوں سے۔ بعد میں سائنس نے خود یہ بتایا کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ مرد کا نطفہ جس کو اسپرم کہتے ہیں، اور عورت سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے اس کو بیضہ کہتے ہیں، دونوں کے آمیزے سے ہوتی ہے۔ اور یہ آمیزہ رحم مادر میں تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ رحم مادر سے متصل ایک عضو ہوتا ہے جس کو قاذفین کہتے ہیں، فلوپین ٹیوب کہتے ہیں۔ تو مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ جو اووری سے نکلتا ہے، دونوں قاذفین تک پہنچتے ہیں۔ قاذفین میں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور اختلافات کے بعد جو زائگوٹ تیار ہوتا ہے وہ پھر رحم مادر میں آتا ہے، اور اس میں پھر اس کو استقرار حاصل ہوتا ہے اور جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔ دوسری مثال، لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس میں کس کا کردار ہوتا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ بات راسخ ہے ذہنوں میں کہ لڑکی کا کردار، عورت کا کردار ہوتا ہے لڑکی پیدا ہونے میں یا لڑکے کے پیدا ہونے میں۔ چنانچہ سماج میں یہ تصور عام رائج ہے، اگر کسی کے 4 5 لڑکیاں مسلسل پیدا ہو جائیں تو خاندان والوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تم کوئی دوسری شادی کر دو، ورنہ یہ عورت تو خاندانی اعتبار سے لڑکی ہی پیدا کرنے والی ہوگی۔ بالکل ایک غلط تصور ہے، بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عورت کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے میں مرد کا کردار ہے۔ سورہ الشورى کی آیت میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کو اولاد عطا کرتی ہے، کسی کو اولاد نہیں عطا کرتی ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتی ہے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتی ہے، اور کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں دیتی ہے۔ تو سورہ شورى کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے، لیکن جو سورہ البقرہ میں آیت ہے نساؤکم حرث لکم، بڑی لطیف تعبیر ہے۔ حرث کہتے ہیں کھیتی کو، کھیتی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے کہ اس میں گیہوں پیدا ہوگا یا جو پیدا ہوگا یا باجرہ پیدا ہوگا، کھیتی میں جو بیج ڈالا جائے گا وہی اس میں پیدا ہوگی۔ یہ لطیف ایک تعبیر تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا پیدا ہونے میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات سائنس نے متحقق کر دی ہے، جس میں انسانی میں کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کروموزوم ہوتا ہے جس کو سیکس کروموزوم کہتے ہیں۔ تو مرد میں جو کروموزوم ہوتا ہے اس میں ایکس کروموزوم، وائی کروموزوم ہوتا ہے، اور عورتوں میں صرف ایکس کروموزوم ہوتا ہے۔ تو مرد میں جو ایکس کروموزوم ہوتا ہے وائی بھی ہوتا ہے۔ اگر مرد کا ایکس کروموزوم عورت کے ایکس کروموزوم سے ملے گا تو وہ لڑکی پیدا ہوگی،
اور اگر مرد کا وائی کروموزوم اگر لڑکی کے ایکس کروموزوم سے ملے گا تو ایکس وائی مل کر پھر لڑکا پیدا ہوگا. یہ بات سائنس نے ثابت کر دی ہے. گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کو لڑکا دیتا ہے, کسی کو لڑکی دیتی ہے, لیکن بہرحال عورت کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہوتا ہے, کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہو اس میں سائنس کے اعتبار سے مرد ہی کا حصہ ہوتا ہے. تیسری ایک آیت ہے سورہ القیامہ میں ہے, ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جوڑ پائیں گے؟ ارے ہم تو اس کے پور پور کو بھی برابر کرنے پر قادر ہیں. قابل غور ہے کہ اس میں پور کا بنان کا لفظ کیوں آیا ہے. قدیم مفسرین کے ذہنوں میں یہ سائنسی بات تو تھی ہی نہیں. انہوں نے توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن نے بنان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بنان میں جو سب سے چھوٹی ہڈی, تو گویا کہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے قرآن نے بنان کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن موجودہ سائنس نے تو اس کی معنویت کو آشکارا کر دیا ہے. ہمارے سامنے فنگر پرنٹ کا ایک غیر محدود تصور سامنے آیا ہے, اس کے استعمالات سامنے آئے ہیں. فنگر پرنٹ کو کرائم میں استعمال کیا جاتا ہے, مجرموں کی شناخت میں استعمال کیا جاتا ہے. فنگر کی پرنٹ کے ذریعے افراد کی تشخیص کی جاتی ہے. آج کل پوری دنیا میں فنگر پرنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ جو فنگر پرنٹ ہے اس کی خاصیت یہ ہے, دو انسانوں کا ایک ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں اربوں انسان ہیں, کسی دو انسانوں کا ایک یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. باپ بیٹے کا ایک نہیں ہو سکتا ہے, دو سگے بھائیوں کا ایک نہیں ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ جو دو جڑواں بچوں کا بھی ایک نہیں ہو سکتا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی انگلی جل جائے, بعد میں علاج کے نتیجے میں وہ پھر دوبارہ کھال آئے, تو جوں کا توں وہ جو اس میں خاص جو علامتیں ہوتی ہیں وہ اپنی علامتیں عود کراتی ہیں. تو گویا کہ یہ جو بنان ہے وہ انتہائی اہم ہے, انتہائی خاص ہے. تو گویا کہ قرآن یہ سائنس کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا کہ قرآن نے یہ کیوں یہ بنان کا لفظ استعمال کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.